اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1971 کی 13 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ مائدہ کی 87 آیت سے ہوتا ہے. 5/8-7. اس آیت جلیلہ سے ایک بڑی ہی اصولی بحث کا آغاز ہوتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف بہت کم توجہ دی جا رہی ہے. نظر کی دنیا میں یہ تو ہر جگہ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں چیز خدا نے حرام قرار دے دی، فلاں چیز ناجائز ہے، حرام اور ناجائز کے قریب تک بھی نہیں پھٹکے. یہ قدر مشترک ہے دنیا کے ہر مذہب میں. قرآن کریم نے بھی چند چیزوں کے کھانے کو حرام قرار دیا، وہ اس کو دیا کہ ان چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکے. باقی ٹھیک ہے، تعلیم اتنی ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے ان سے اجتناب لازم ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اتنا کہہ دینے سے مذہب کا فریضہ پورا ہو جاتا ہے، اسی کی تاکید ہونی چاہیے. دنیا میں بھی جہاں آپ کسی کے خلاف کوئی اعتراض سنیں گے وہ یہی ہوگا کہ یہ حرام خور ہے، حرام کی کمائی کھاتا ہے. یعنی جہاں کوئی حرام یا ناجائز کمائی کھاتا ہے، ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اسے قابل اعتراض قرار دیا جاتا ہے. اور پھر دہراجوں کے مذہب تاکید بھی اسی سے کرتا ہے قدم قدم پہ کہ یہ چیز ناجائز ہے، اس کے قریب نہ جائیے. قرآن کریم کی عظمت نکھر کر سامنے آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور چیز کہتا ہے. حرام سے اجتناب کے متعلق تو اس نے بار بار کہا اور یہ آیات ہمارے سامنے کئی بار آ گئی. اسی سورہ المائدہ کی ابتدا میں بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور مقامات میں بھی آئیں. لیکن یہ چیز جو اب ہمارے سامنے آتی ہے یہ قرآن ہی کی خصوصیت ہو سکتی تھی. اہمیت اس کی کتنی تھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس پہ عام طور پر غور نہیں کیا جاتا اور اس کی بڑی اہمیت ہے. دنیا کے یہ آیت کیا ہے جس کے متعلق میں نے تمہیداً کتنی خصوصیت سے کہا کہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، دوسری جگہ بہت نہیں ملے گی یہ چیز. کہا یہ ہے، پھر سنیے، یہ چیز تو ہر ایک چاہتا ہے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ حرام کے قریب نہ جاؤ. اس نے کہا یا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. یہ چیزیں حرام نہیں قرار دی گئی اور وہ ان چند چیزوں کے علاوہ سب چیزیں حلال و طیب ہیں، انہیں اپنے اوپر حرام مت قرار دو. اسے غور سے سنیں گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. حرام کے قریب نہ پھٹکو، ہر ایک شخص ہوگا، ہر ایک شخص سمجھے گا. کہا یہ گیا ہے کہ حلال چیزیں جو ہے انہیں اپنے اوپر حرام مت قرار دو. آپ نے دیکھا اس کی کوئی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور دین کے خلاف جو سازش ہے، سازشیں تو بہت متعدد قسم کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی سازش دین کے خلاف ہے یہ اس سازش کی جڑ کاٹ رہی ہے. دین کے خلاف سازش کیا دین تھا؟ دنیا کے کاروبار کو خدا کے قوانین و احکام کے مطابق سر انجام دینا. قرآن کے متعلق اقبال نے 2 لفظوں میں بات کہہ دی ہے، نچوڑ ہے ساری تعلیم کا. اس نے کہا یہ ہے کہ اب کلید دین برے دنیا کتاب، یہ دین کی چابی سے دنیا کے دروازے کھولتا ہے. مقصود دنیا کے دروازے کھولنے کا ہے. اب دنیا کے دروازے کھولنے میں تو سب سے بڑی چیز آپ کو ہے مملکت آتی ہے، حکومت آتی ہے، ریاست آتی ہے، اقتدار آتا ہے، قوانین آتے ہیں، اسی میں ایسا کہا جاتا ہے. اور یہی وہ میدان ہے جہاں من مانی کرنے والے من مانیاں کرتے تھے. حکومت، اقتدار، مملکت، بادشاہت، ملوکیت یہ نام ہے. اس کی لین یہی ہے کہ دنیا کے مفاد کو اپنی اغراض کے لیے حاصل کرنا، اپنی مرضی کے مطابق صرف کرنا. اور دین یہ ہے کہ دنیاوی مفاد کو خدا کی اقدار کے تابع رکھنا. اب ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا تھا. قرآن اور موسیٰ کا ٹکراؤ یہی تھا، یہ اور ان کی قوم کا ٹکراؤ یہی تھا، صالح اور قوم عاد کا ٹکراؤ یہی تھا، ہود اور قوم سمود کا ٹکراؤ یہی تھا، شعیب اور اہل مدین کا ٹکراؤ یہی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور رومن کا ٹکراؤ یہی تھا.
ذات رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا بھر کے مذہب پر پرستوں کا ٹکراؤ یہی تھا. یہ دنیا کو اقدار خداوندی کے تابع رکھنا چاہتے تھے. یہ دنیاوی اقتدار اختیارات کو، دنیاوی اقتدار اور مفادات کو اپنے اختیار کے تابع رکھنا چاہتے تھے. اگر یہ ٹکراؤ ہوتا تھا تو اس میں ان لوگوں کو شکست ہو جاتی تھی. لوگ دیکھتے تھے کہ اگر ان مفادات کو اقدار خداوندی کے تابع رکھا جائے تو کس قدر انسانیت ساز نتائج، خوشگوار نتائج سامنے آتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر ان کے استبداد کے تابع آ جائے تو وہ انسانیت کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. اب یہ جو صاحب استبداد تھے ان کے لیے یہ دشواری تھی. اس دشواری کا حل انہوں نے سوچا اور بہت عجیب و غریب حل سوچا. حل یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال راسخ کر دیا جائے کہ دنیا اور دنیا کی متاع، اس کی یہاں کی زینت کی چیزیں، اس کے مفادات، یہ سارے کے سارے قابل نفرت ہیں. مقصد حیات روحانیت کا فروغ ہے. مادہ اور مٹیریل چیزیں دلدل ہیں، نیچے ہیں، متاثر لاشیں ہیں. خدا پرست ان کے قریب نہیں جا سکتا، دور دور ان سے رہی، قابل نفرت جانیے، ہاتھ نہ لگائیے. یہ تصور ایک جاگزی کیا لوگوں کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر بڑی گہری سازش دین کے خلاف. یہ دنیا قابل نفرت، سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے تو جب یہ دنیا قابل نفرت ہے اس کے قریب نہیں جانا تو جنہوں نے اسے سنبھالا ہوا ہے ان سے چھیننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں اگر کوئی لاش مردار آپ کے یہاں کوئی جانور مر جاتا ہے تو آپ کو دہائی دیتے ہیں، اٹھانے والوں کے لیے بلا کے ان کو بھیجتے ہیں کہ بابا اس کو اٹھا کے لے جاؤ، آپ اس کے قریب میں نہیں آتے. وہ تو آپ کا زندہ کوئی نواشی پکڑ لے تو آپ دعائی دیتے ہیں، اس کو چھینتے بھی ہیں، تھانے میں بھی جاتے ہیں، ربط بھی لکھواتے ہیں، اس کی بازیابی کی کوشش کرتے ہیں. مردار کو تو جلدی سے جلدی دوسرے کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دور لے جاؤ اس کو، تقسیم رہو اس سے. دنیا مردار ہے، لاش ہے، متاثر ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، دور رہو اس سے. سیدھی سی بات ہے، تم اس سے دور رہو، ہم سے چھینو نہیں. آپ نے غور کیا استبداد کی قوت نے کیا کیا؟ یہ خیال راسخ کیا. پھر اس کو اور زیادہ قابل قبول بنانے کے لیے جنہوں نے اس دنیا سے اجتناب کیا، پرہیز کیا، الگ ہٹ گئے، انہیں صاحب روحانیت قرار دیا. ان کی قدر و منزلت لوگوں کی نگاہوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے بڑے فخر سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب فلاں شہید شاہ، وہ فلاں بابا صاحب تھے نا، ان کے ضرور جایا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی سیدھی کیا کرتے تھے. فلاں بادشاہ انتاب کے ہاں جاؤ، ان سے جا کے کہا کہ کہا جو بادشاہ ہے ہاں وہ بادشاہ ہوئے کلندر اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہی صاحب وہ 10 بستہ ان کے حضور میں آنکھ اٹھائی تو انہوں نے کہا کہ حضور میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے جو میں چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ میرے سامنے سے ہٹ جائے، سورج کی دھوپ میں سے آنے دو. اس طرح بادشاہ چل کے آ رہے ہیں ان کے پاس. آپ نے غور فرمایا ہماری سازشیں کتنی ہیں؟ یعنی ان کے مقامات کو اتنا اونچا بلند کیا گیا کہ صاحب بادشاہ وقت ان کے حضور آ رہا ہے، کھڑا ہے 10 بستہ اور یہ ڈھانٹ رہے ہیں چلے جاؤ یہاں سے، کیوں رہ جا میرے نگاہوں سے. اس کے بعد جب اس نے ذرا سی گستاخی کی، انہوں نے کہا تختہ الٹ دو اس کا، چلیے صاحب سلطنت بگڑیا وہ گئی اور اس کی جگہ وہ آ گئے. اگر صاحب یہ خطوبی نگاہ نے یہ کچھ کر دیا. یہ ساری سازش تھی کہ جنہوں نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے ان کے مقامات کو اتنا بلند کر کے دکھایا جائے کہ دنیا والے بڑے سے بڑے ان کے حضور جا کر 10 بستہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ تعمیر کو تو انہوں نے لٹھ ہی مار دیا تھا اور وہ جو کہتے ہیں نا لنگڑا ہو گیا تھا. وہ ساتھ انہوں نے وہ ڈنڈے مارے تھے، ایک ٹانگ سے لنگڑا ہو کر بھاگ گیا. انہوں نے کہا کہ بدقسمت ہے، 7 پشتوں تک بادشاہ رہے گی، اگر 7 اور کھا لیتا تو 14 پشتوں تک ہوتی، اوٹھے مر گیا. یعنی یہ آپ لوگ سنیں گے روز ان کی نسل میں یہ چیز ہوتی ہے. ان کے مقامات کو لوگوں کی نگاہوں میں بلند کر دکھانے کے لیے یہ خیال اتنی پروپیگنڈے سے راسخ کیا گیا کہ
کہ جتنا کوئی دنیا سے دور بھاگنے والا ہے اتنا ہی خدا پرست ہو جاتا ہے. یعنی روز مرہ کی ہماری گفتگو میں یہ چیز آگے غیر شروع کرتے ہو بڑا دنیا لگا رہتا ہے. اب بھائی دنیا کے بھنڈوں میں ساتھ دن کھباتے ہیں سب. اب آخری وقت آ گیا ہے, اللہ کا شکر ہے, باقی سب تو ٹھیک ہے. وہ ہم نے کہا کہ عاقبت کے لیے بھی کارمن بیٹیاں کچھ نہیں ہو سکتی. دنیا کے نفر, دنیا داری قابل نفرت, دنیا قابل نفرت. تو سیدھی سی بات ہے کہ جب مقربین کی یہ کیفیت ہو اور عوام سارے ان کی طرف کا رخ ان کی طرف کر دیا جائے تو وہ دیوی میں آئے پھر کرے, ہر قسم کی من مانی کرتے رہیں. ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہی رہا نا کہ قیامت میں جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے, جہاں پہ کوئی چھین جائیں گے. آپ نے غور کیا کتنی بڑی سازش تھی. اہل استبداد اپنے آپ کو محفوظ معمولی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ایک چیز عالم انسانیت میں پھیلائی. ٹائم میموریل پہ کب سے پتہ نہیں یہ چیز تھی جس سے سنویت یا ڈوئلزم کہا جاتا ہے. مادہ اور روح الگ الگ, میٹر اینڈ اسپرٹ الگ الگ. مادہ قابل نفرت, اصل مقصد حیات روحانیت حاصل ہوتی ہے. جتنا دنیا سے دور بھاگے اس سے حاصل ہوتی ہے. یہ دنیا ان کتوں کے لیے چھوڑ دی جائے اور یہ مقربین جو ہیں یہ روحانیت لے کے بیٹھے ہوئے عمل سے محفوظ ہوگا. یہ ایک خیال واسط کیا گیا. یہ کیا چیز تھی؟ اب توجہ سے سنیں گا قرآن کیا کیا گیا. یہ جو کچھ کیا ہے یہ سازش کیا تھی؟ حلال و طیب کو اپنے لیے حرام قرار دے لینا. یہ ہے نا ساری چیز. آج کی اصطلاح میں اس کا نام تصوف ہے, نقض دین. آج بھی اہل اللہ جو ہیں, آج بھی جو روحانیت والے ہیں, دیکھیے ان کا مقام کتنا اونچا ہے دنیا والوں کی نسبت میں. آج بھی کہا جاتا ہے کہ سب شہنشاہوں کی مجلسوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. ایک فقیر ہے وہاں لیٹا ہوا صاحب, ساری دنیا چلی آ رہی ہے. یہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں ان کے پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ انہوں نے رخ ادھر کر دیا ساری دنیا کا. ہمیں اپنی سی کرنے دو, جہاں سے مرادیں ملیں گی تمہیں ہماری طرف نہ آؤ, ہمیں نہ ستاؤ. ہماری شکایت ان سے کرو, ان سے کرو, ان کے پتھروں سے کرو, ان کے مقبروں سے کرو. یہ ہے عزیزوں جسے تصوف کہا جاتا ہے, جسے نقض دین کہا جاتا ہے. آج بھی ہماری یہ کیفیت ہے. مسلم انسان کے خواہ یہ قرآن سنتے ہوئے, قرآن سناتے ہوئے اتنا عرصہ ہوا دل میں یہ چیز آ گئی. ایمانداری سے سوچیے گا سینے پہ ہاتھ رکھ کے, آج بھی وقت خالی دن ہو کر آپ سوچیں گے تو یہ جو اہل اللہ ہے ان کا مرتبہ آپ کی نگاہوں میں بلند ہوگا. یہ رنگ لگے وہ حضرت میاں میر کا تقابل ہوگا, آپ کے نزدیک حضرت میاں میر کا مرتبہ بلند ہوگا. باقاعدہ جمعراتیں, عرس, ان کے ہاں کے مراقبے, ان کے ہاں کے روز مرہ کے تعویذ, ان کے ہاں کی دعائیں مرتی ہیں. مردہ خلاف بنا دیا گیا ان لوگوں کو مسلسل پروپیگنڈے سے, تاکہ دنیا والوں کو دنیا کے مفادات سمیٹنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے راستے ہموار ہو جائے. جتنی ٹکراؤ لڑائیاں ہوئی ہیں تاریخ میں دنیا داری کی, دنیا داروں سے ہوئی. یہ جو طبقہ تھا یہ بالکل الگ ہٹ گیا اور ہٹ اس طرح سے گیا کہ عوام میں سے یعنی اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم 99% تو وہ ہٹ جن کے دنوں کے اندر ان کی عظمت, ان کا احترام پایا گیا. بنیاد کیا ہے تصوف کی؟ جو خدا نے حلال قرار دیا ہے اسے اپنے اوپر حرام قرار دینا. اور فلاں حضرت صاحب فلاں کی بجائے نام دے کے پہلے بات کرنا شروع کرے. یہ اسلام کے خلاف سازش دوسری صدی میں شروع ہو گئی. کچھ تو عیسائی راہ گیا ہے مسلمان ہو کر, اور ایران کے آتش قدوں کے لوگ جو مجوسیت جسے آپ کہتے ہیں, شراب کی طرح یہ اندر جسے اب یہ عراق کا ایک حصہ کہا جاتا ہے نا, آج تو ایران سے وہ الگ چیز ہے, یہ ایران ہی کا حصہ سب سے پہلی خانقاہیں آپ کے یہاں اس حصے کے اندر بنی. تو سید اسلام میں غور فرمائیے, جو دین آیا ہی دنیا کے معاملات سنوارنے کے لیے تھا, اس دین میں یہ خیال کہ دنیا قابل نفرت ہے, اس سے دور بھاگ جاؤ. جس دین کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایک مجاہد سپاہی سے غیر مسلم عیسائی نے یہ پوچھا تھا
کہ دنیا میں کوئی قوم یہ اپنا کلمہ لے کے اٹھتی ہے. کلمہ کے معنی آئیڈیالوجی ہوتے ہیں, یاد رکھیے جیوا نے مغلیہ پاکستان جسے آپ کہتے ہیں یہ کلمہ ہے. کہ دنیا میں جو تاریخ اٹھتی ہے, جو نظام اٹھتا ہے, اس کا ایک کلمہ ہوتا ہے اور اس کلمے کی ایک حقیقت ہوتی ہے. حقیقت کا نام ہوتا ہے ٹھوس ثبوت. تو تمہارا جو کلمہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ پوچھا تھا ایک عیسائی, ایک سپاہی مسلمان, اس نے کہا تھا کہ یہ 40,000 شہر اور قلعے جو ہم نے فتح کیے ہیں, اگر یہ ہمارے کلمے کی حقیقت کیا ہے تو اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں ان سے؟ کوئی اور ثبوت بھی چاہیے اس کلمے کے برسر حقیقت ہونے کا. یہ حقیقت تھی کلمے کی. اس کے بعد یہ شہر اور قلعے والے اور جتنے تھے سارے کے سارے جہنم رسول, ساری دنیا ہی متاثر لاش. دنیا ایک لاش ہے, اس کے چاہنے والے کتنے ہیں ابھی جان کر دیتے. یہ دنیا پر بڑا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلی خانقاہ ہے آپ کے یہاں کی تصوف کی, 2ویں صدی کے اندر یہ حضرت فضال ابن عیاض بڑے ممتاز صوفی, یہ جنہوں نے قرآن ان کی کا آغاز کیا. 2ویں صدی کے آخر میں غالباً 180 یا 187 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ان کی ساری تعلیم اگر آپ کی پیش کرنا چاہوں تو پھر وہ درس ہی اس کے متعلق لیے چلا جاؤں. جیسا کہ میں نے عرض کیا یا برادران عزیز, میری تو آدھی عمر اسی میں گزری ہوئی ہے. سارا لٹریچر ان کا میرے سامنے ہے. حضرت فضال ابن عیاض کا یہ قول ملاحظہ فرمائیے. یہ کہا کہ اگر دنیا اس کی تمام جاذبیتوں کے ساتھ یہ جو دے دی جائے, میرے سامنے پیش کر دی جائے, اور اس پر کسی قسم کے محاسبے کا اندیشہ بھی نہ ہو, کیا بڑی بات ہے. ساری دنیا پیش کر دی جائے تمام جاذبیتوں کے ساتھ اور محاسبے کا اندیشہ بھی نہ ہو, تو اس کا مجھے کسی کو حساب کتاب بھی دینا ہے. سنیے, تاؤ بھی میں اسے ایسا ہی ناپاک سمجھوں گا جیسے تم مردار کو ناپاک سمجھتے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں سے بات چلی. آپ کہتے ہیں سر ہمارے یہاں ولی کی ایک آ گئی, بادشاہ نے استبداد کیا, شہنشاہیت نے جو کچھ کیا. آپ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کی ملت کیا کیسے؟ یہ اتنی دنیا کروڑوں کی تعداد میں آپ کے یہاں کی امت یہ سارا کچھ یہ بیٹھی ہوئی دوستی نہیں رہی. کیا ہو گیا تھا اس امت کو؟ یہ بیٹھے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. 100 سال تک پہلے یہ تعلیم تھی جو عام کی گئی اسلام کی جڑ بنیاد سے پھیرنے کے لیے. تو جب یہ دنیا جو ہے یہ لاش ہو گئی, ناپاک ہو گئی, ان لوگوں نے سنبھال لیا جسے آپ ملکیت والے کہتے ہیں, استبداد والے کہتے ہیں. ان کے کاروبار میں دخل نہیں آتے کسی. ذرا سی ماتھے پہ پیری ڈالی ناک نہیں تو ہے, اور اس کے بعد کیا کہ جیسے ہم متفق لاش کے پاس سے یہ گزر جاتے ہیں, یہ ملنے کے پاس سے یہ گزر گئے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے رجوع کیا. خود اس سازش میں حصے لیے, وقت جائیدادوں کی ان کے ناموں کے اوپر ان کا لنگر جاری ہوا. ان کے منہ سے تو ٹیکس دے کے بنا ان سے, اور ان کے یہاں یہ جائیدادیں وقت کر دیتے تھے. حضرت صاحب کا لنگر ہے صاحب, صبح سے شام تک جو آئے کھاتا چلا جائے. ان کا تو صاحب دیکھنے میں یہ ہونے والا والے جاگیریں بخشی ہوئی ان کے نام کے. یہ اوقاف کی تعلیم سے پوچھیے, ایک خان کا جو اتنی مٹی کی گھوڑی ہے, اس کے نام کی کتنی بڑی جائیدادیں وقت, اس میں جائیدادیں وقت کی تھی. انہوں نے ان کے دل کے پاس یہ سارا کچھ تھا. وہ جو عوام کے خون کا آخری خطرہ تک نچوڑ لیتے تھے, اس میں سے سازش سے یہ جائیدادیں ان کے نام پہ وقت کر دیتے تھے کہ عوام کا رخ ان کی طرف رہے. پھر جو دین ہے یہ کرتے چلے. آج بھی آپ دیکھیے یہ بڑے بڑے آپ کے یہاں کے اولیاء کرام کے جو عرصوں کے دن آتے ہیں, اس پہ آپ کے اخبارات کے خاص نمبر نکلتے ہیں. کون سے اخبارات جن کے متعلق میں یہ ہے کہ یہ لوگ کمیونسٹ ہیں, یہ لوگ سوشلسٹ ہیں, یعنی خدا تک یہ نہیں کرے. اخبار کو اٹھا کے دیکھیے, پچھلے دن اگر بابا فرید گنگ شکر علیہ الرحمہ کا ایک 5 محرم پہ جو یہاں ہوتا ہے, اس پہ یہ نمبر اٹھا کے دیکھیے. اگر بابا صاحب ریاضت کرنے کے لیے گئے, 12 سال تک لکڑی کی ایک روٹی رکھی ہوئی تھی. یہ مضمون چھپے ہوئے ہیں آپ کے. لکڑی کی ایک روٹی رکھی ہوئی تھی, جب بھوک لگتی تھی اس کو نہیں مار لیتے تھے. 12 سال کے بعد کچھ بن کے آ گئے, والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, پوچھا کہ بیٹا کس طرح سے یہ 12 سال گزارے, بھوک لگتی تھی کیا کرتے تھے؟ یہ کہا کہ لکڑی کی ایک روٹی رکھی ہوئی تھی, اس کو نہیں مارتا تھا. کہا کہ بیٹا اب بھی توقع کچا ہے, جاؤ یہ روٹی بھی پھینک دو, 12 سال اور جا کے یہ دیکھو.
اللہ اکبر. اس کے بعد پوچھیے نہیں پھر ڈھونڈتے ہیں جس طرح سے یہ سارا اور یہ کچھ کیا. اور اس کے بعد مولانا روم کی مسئلے کے چار سے وہ جیتا لیے جاتی ہے جیسے ابھی اوپر سے وہی نازل ہو رہی ہے. اور یہ وہی نازل ہو رہی ہے والی بات جو میں نے کہی ہے یہ مبالغہ نہیں کیا. ان کا داتا ہی ہے کہ ان پر روز وہی نازل ہوتی ہے. معاف رکھیے گا بات دوسری طرف نکل جائے گی. یہ آپ کے یہاں جتنی چیزیں یہ وہی نازل ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے یہاں آ رہی ہیں جن کے نام اور رکھے گئے ہیں کتب ہیں افتاب ہیں غوث ہیں مجدد ہیں نبی بنتے ہیں مسیح موعود کا نام رکھتے ہیں. یہ جو خدا کی طرف سے کہیں ملنے والی بات ہے یہ ساری اس کی ثبوت کی ثابت کرنے کی جائے. چار شعر مولانا روم کے ان کو تعظیم دیا جاتا ہے کہ خدا کی وہی آئی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ کس نے سارا بڑا فرق کیا معاف رکھیے گا مجھے آج سینے میں میرے درد صلاح ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے عزیز عالمان مسلمانوں کی تاریخ میں اس تصوف میں کیا کچھ کیا ہوا ہے. ساری تباہیاں اس کی لائی ہوئی جن کے ناموں کے ساتھ آپ اس طرح سے علیہ السلام اور رحمۃ اللہ اور یہ کچھ رہے ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ حضرات جو تھے انہوں نے ایسا کیوں کیا. میں اس انسٹیٹیوشن کے متعلق بات کر رہا ہوں. میں افراد کے متعلق گفتگو نہیں کیا کرتا. ان کا نام نہ لوں گا تو میں ان کا نام بھی تعظیم سے لوں گا. لیکن اس انسٹیٹیوشن کے متعلق میں بات کر رہا ہوں. اتنی بڑی سازش تھی جو آپ کے ساتھ میں کی گئی ان کے مقام بلند کرنے کے لیے. آج جو ہے یہ محمد شاہ اکبر جنہیں کہتے ہیں ابن عربی پیدا ہو گئے. کوئی شخص میں ہو ذہنی جینس بنا کا اور گردن ہو اس کی کوئی نگاہ کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے دنیا میں. بیچارے کسی دلی بول دیجیے کیا کسی دوسرے کو دل دینی ہے دل تو یہ نیوز نہیں. آخر بڑی چیز ہے خدا کی رحمت ہے بشرطے کہ یہ خدا کی رہنمائی کے اندر چلے گے ورنہ اکڑے میں بھاگتی نہیں ہے. یہ اس انداز کے میں عرض کر رہا ہوں برادران عزیز یہ سارا لٹریچر یہاں تقریباً مندانہ طور پر پہنچ ہوا ہے سیکھا ہوا ہے ایمان کے ساتھ ان کو پڑا بس جاتا ہے ان کے دلائل کے ساتھ آتے ہیں. اتنا زور کا وہ طوفان آتا ہے بڑے بڑے کے پاؤں کھل جاتے ہیں. یونس تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جتنے آپ کے یہاں مدعی ہوئے ہیں خدا کے یہاں سے علم پانے والے سب یہ مستعار اور ادھار لی ہوئی ہے اصطلاحات تک عربی سے. اس کے لٹریچر میں آپ دیکھیں اس شخص میں یہ ساری چیزیں دی. کہیں حلیل کرتا ہے کہیں بریزی آتے ہیں کہیں دلی کا چلے آتے ہیں کہیں دلچسپی سے چلے آ رہے ہیں براہ راست خدا سے یہاں سے علم پاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو سارا طوفان برپا کیا ہوا اور اس کے ساتھ دنیا جو ہے ناپا کاٹ کی لکڑی یعنی ان کے یہاں کی تو اپنی الگ بات رہی. غالباً 2 سال ہوئے ایک اسی قسم کا واقعہ چلا آ رہا تھا مولانا غلام رسول کا. حالانکہ وہ کوئی بڑے صوفی نہیں نظر آتے کہ وہ گھر سے چلے جایا کرتے تھے 6 مہینے تک باہر رہا کرتے تھے اور گھر کا کوئی انتظام نہیں کیا کرتے تھے. بیوی بچے موجود ہیں آپ چلے گئے گھر کا کوئی انتظام نہیں. ایک دفعہ آئے اور آ کے دیکھا کہ بیوی بچے سارے خوشحال ہیں زندہ بھی ہیں انگریزی ہیں. حیرت تو یہی ابھی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے کیسے گزارا کیا. کہا کہ آپ تو چلے جاتے ہیں تو انتظام کرتے نہیں جاتے. ایک بھینس جو تھی چھوٹی سی کٹی وہ بڑی ہو گئی تھی وہ پہلے پالی اس کی پرورش کی تو ہم اس کا دودھ بیچتے تھے اس سے گزارا کرتے تھے. اس کے بعد تھا کہ اس کے بعد پھر جب وہ جانے لگے اسی طرح اپنے سفر پہ تو اس بھینس کو ذبح کر دیا کہ خدا کے توکل کے راستے میں ابھی یہ ابلیسیت کھڑی ہے. اور اس کے بعد صاحب ان کے نام کی کہ درود صلاۃ بنتے ہیں. افراد کا نام نہیں لیتا میں نے اس کی انسٹیٹیوشن تصور جو یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی ہر متا جو ہے یہ قابل نفرت ہے. روحانیت اس کا فروغ اس سے ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ انہیں اس طرف لگا دیا اور استبداد کی لگانے جائیداد چھوڑ دی کہ جو بھی آگے کرتے رہیں گے. یہ حساب سے آپ یہاں سے اہل شریعت جو ہیں ان میں انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوا. یہ تو یہی جو آپ کے ہیں جو حکام شریعت ہیں یہی تو رہے تھے ان سے میں کوئی کرانٹیں سرزد ہوتی تھی میں روحانیت کے یہ مدعی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دنیا ادھر جا رہی ہے پتہ لیا کیوں جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ دنیا کی غیرت کی چیزیں آسائش اور رہائش اور زبائش اور آرائش یہ ساری کی ساری جتنی یہ کہتے ہیں قابل نفرت ہے یہ حرام ہے انہوں نے بھی اپنے ہاں اس قسم کی حدیثیں لگا کی. دنیا ایک جیل خانہ ہے مومن اس سے دور بھاگتا ہے. دنیا ایک لاش ہے اس کے چاہنے والے کتے ہیں جو دنیا ہوگا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں چاری چیزیں حرام قرار دیا تھا. ان لوگوں نے اپنے یہاں پھر فلسطین بنانا شروع کی.
یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. یہ پتا یہ کیا چیز ہوئی؟ اتنی لمبی گاڑی فرشتے بنی. یہ ریس لگی تھی ان کے ساتھ. انہوں نے سمجھا کہ وہ جو لوگ مرجا یا رام بن رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے. انہوں نے شروع کر دی. اب انہوں نے اس کے ساتھ وہ اور ایک دعویٰ کرتے ہیں یہ تمہارے پاس آنے. ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ان خدا سے براہ راست علم حاصل کرتے آ جاتے. لیکن بہرحال وجہ اس کی کوئی بھی ہے آپ کے وہاں بھی فرشتے بننے شروع ہو گئے. اس کے اندر بھی من یہی ہے. آپ دیکھیں گا آپ کو معلوم ہے کہ متقی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار. پرہیزگار وہی اجتناب ان چیزوں سے، حرام چیزوں سے برداشت کرنے والا وہ تو ہر مسلمان کرے گا. یہ متقی جو ہے آپ کو معلوم ہے نہیں کہا جاتا ہے فلاں بڑا متقی پرہیزگار ہے. پرہیزگار ان چیزوں سے پرہیز کرنے والا. یا اللہ پہلے تو ستیہ ناش تھا، سوا ستیہ ناش. یعنی انہوں نے یہ کچھ کیا کہ ان تمام چیزوں کو قابل نفرت قرار دے کے ان سے پرہیز کا نام روحانیت رکھا. لوگوں نے شریعت کے اندر پناہ ڈھونڈنی چاہیے. شریعت نے بھی ان چیزوں کو پرہیز کا نام کا کیا رکھا؟ متقی وہ بھی ان چیزوں کو پرہیز کرے. ترجمہ ہی پرہیزگار ہو گیا. غور فرمایا آپ نے کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ متقی اور پرہیزگار یہ ہوگا. انہوں نے بھی یہ کام نہ کی. یہ جو چیزیں تھیں زینت کی چیزیں یعنی عام ضروریات کی چیزیں انہوں نے حرام قرار دے دی. روٹی میں گھاڑی کاٹتی لکڑی پہ منہ مارنا ہے تو زینت کی چیزوں کو تم حلال قرار دے. ہر زینت کی چیز حرام. ہر وہ شاید جس میں ذرا سی خوبصورتی کی حسن کا پہلو ہو وہ حرام. یہ جتنی چیزیں یہاں حرام بتاتے ہیں، ریشم حرام، سونا حرام، یہ آسائش و سوائش کی برتن حرام. قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے وہ جنت میں جتنی نعمتیں بتاتا ہے ساری یہ بتاتا ہے. حضور اپنے اس کے پردے بتاتا ہے. لباس تو ایک طرف رہا، سونے کا زیور تو ایک طرف رہا. زیور کا تو الگ ہی ہے کہ اعلیٰ درجے کے موتیوں کے زیور. سونے چاندی کے برتن بتاتا ہے. اعلیٰ درجے کے صوفے اور تعلیم بتاتا ہے. بلند ترین زندگی جو مومن کی جس کو اس نے مثالی طور پہ پیش کیا ہے وہ جنت کی زندگی ہے نا. وہ اس جنت کی زندگی میں یہ چیزیں تصریح بیان کرتا ہے. یہاں ان میں سے وہ ارباب روحانیت کو چھوڑ دیجیے. ان کے یہاں پہ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ روٹی تک بھی جو ہے انہوں نے حرام قرار دی. آسائش و زیبائش کہاں رہی؟ ارباب شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر صبح یہ تلاوت کرتے ہیں کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ الطیبات من الرزق. تو رسول ان سے پوچھو کون ہے وہ کہ جن چیزوں کو زینت کی جن چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دے. کون ہے وہ؟ یہ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہم ہیں. کرنا کی کرنا عزیزوں نے من سوچیے تو صحیح کہاں پہنچ گئے ہم. یہ کہ ہمیں یہ موجود ہو من حرم زینت. ارے اٹھو کون آ رہے گا ہماری تعداد کہے کون ہے کہ جسے خدا نے حلال قرار دیا ہے اسے وہ حرام کر زینت اللہ وہ طیبات من الرزق. دونوں چیزیں ہیں. سنانے ریس میں سے کھانے پینے میں سے جن چیزوں کو خدا نے حلال و طیب قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دینے والا. زینت کی چیزوں کو جنہیں خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دینے والا. پوچھو ان سے کہ کون ہے وہ؟ تصریح کر دی تھی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ان سے کہو کہ ایمان والے وہ ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے یہ چیز ہے خالصۃ یوم القیامت. اور اس زندگی میں تو انہیں کے لیے ہے کفار کے لیے نہیں. یہاں تو ان کو بھی مل سکتے ہیں. پہلے یہ دنیاوی زندگی کا تو یہ کہنا چاہنا کہ سر ٹھیک ہے بالکل حرام تو جنت میں جا کے حلال ہوں گی. یہاں تو نہیں. یہاں اس میں کہہ دیں ایمان والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی یہ. لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ دوسرے جو ہے وہ نہیں لے سکتے. کبھی چیزیں ہیں جس کا بیٹا ہے خرید لو. لیکن پھر بھی زندگی کے اندر ان کے لیے خصوصیت سے اندازہ لگائیے یہ چیزیں اور یہ سب چیزیں آپ کے ہیں حرام قرار دی جاتی. یہ پراپاگنڈا کیجیے، یہ سبق پڑھائیے اور اس کے بعد پھر ارباب استبداد آرام کی نیند سے جیسا میں نے عرض کیا ہے ان خانقاہوں کے ساتھ اوقات کی زمینیں لگائیے، جزیرے لگائیے، ان کے یہاں رزینے مقرر کریے، ننگے پاؤں ان کے حضور جائیے. یہ سب اس لیے ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت ہو. ان کے یہاں جائیے، ان کے آستانوں پہ جائیے، ان کی قبروں پہ جائیے. تو سیدھی سی بات ہے کہ جہاں بادشاہ جو ہے وقت کا شہنشاہ ننگے پاؤں جا رہا ہے عوام تو سر کے بال جائیں گے وہاں کیا سیکھنے کے لیے. دنیا آرام ہے. عزیزان ایمان
اس کے سامنے ہے تو پھر نکالیے. اب سمجھیے اس آیت میں قرآن کیا گیا ہے, کیا ضرورت پیش آئی اس کو یہ کہنے کی. انسانیت کا گلا ڈھونڈ کے رکھ دیا ہوا تھا اس تصور میں, جسے تصوف اب کہا جاتا ہے. دین چیلنج تھا ان چیزوں کی طرف. دین نے اتنا وہ نہیں کیا کہ یہ کہا کہ 4 چیزیں حرام ہیں ان سے اجتناب برتو نہ کہو. اس نے اس کی جڑ کاٹنی تھی کہ جو اس کے خلاف سازش ہونی تھی. یا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اسے کہا یہ حدود فکری ہے. حدود فکری ہم سمجھتے ہیں حرام چیز کو کھانے کا نام ہے. تو کہتا ہے حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار دینا یہ حدود فکری ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے حلال کے ساتھ طیب ہمیشہ کہا ہے, یعنی ان میں سے جو حلال قرار دی ہوئی ہے وہ خوشگوار چیزیں نہیں کھاؤ پیے, ٹھیک ہے. یعنی ضروری نہیں کہ ہر شخص کھائے. بات یہ تبن ناگوار بزرگ بچا نہیں ہوتی کسی کو نہیں کھاتے. نہ یہ فریضہ ہی ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے بغیر ان 4 چیزوں سے فرض ہے آدمی کو کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے کھایا تب بچتے جانا پڑے وہاں کا دیر کھانے کے لیے. وہاں یہ مانے نہیں, یہ ضروریت ہے. انہیں حرام قرار نہ دو. یہ طیب ہے, یہ حلال ہے, خوشگوار ہے, ان سے استفادہ کیا جائے گا, تمتع کیا جائے گا ان سے. اور جہاں ذرا شائبہ ہوا اس چیز کا تو ذاتی طور پر اسے ہی رسول کی زندگی کا ہر عمل تو ایک اسوہ بن جاتا ہے نا امت کے لیے. کوئی شاید تھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کہہ دی کہ میں نے اسے کھا تھا. ہم نہیں کے لیے یہ اجازت ہے کہ حلال کے طیب جو سمجھے وہ کھائے. آپ نے ایسا کیا ہوگا, لیکن چونکہ خطرہ تھا اس سے کہ یہ تصوف والی بات کہیں نہ آ جائے کہ حلال چیزیں جو ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا جاتا ہے تو پھر یہ روحانیت بلند ہوتی ہے. رسول سے بلند روحانیت کس کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کا خطرہ تھا, اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسکریشن کی بڑی پابندی تھی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک 66 یہ رسول جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا ہے تم نے کیوں اپنے لیے اس کو حرام قرار دے دیا؟ دیکھا آپ نے کہ وہی سے ابتدا ہی اس کی کاروبار پارٹی تصور کی. یہ کوئی فریضہ نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کھائی جائے بالضرور. اس کی بھی اجازت ہے قرآن نے دی ہے کہ طیب چیزیں ہیں ان کو کھایا جائے. کئی حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق بھی طیب چیزیں تو چھوڑتے ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ تو یہ گوشت حلال بکرے کا بھی ہم چھوڑ رہے ہیں, ناشی ضرورت ناشر کی ضرورت بتا دے. لیکن نبی کا یہ فعل آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کا موجود ہو سکتا تھا. اور قرآن نے بتایا کہ ہوا اس سے پیش تک حضرت یعقوب نے اپنی کسی وجہ سے ان کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. بنی اسرائیل نے اونٹ کو حرام قرار دے دیا تھا. یہ چیز تھی قرآن کے سامنے. کہا کہ عام آدمی کی بات اور ہوتی ہے, نبی کا عمل جو اس کا فیصلہ جو ہے بڑے دور رس نتائج کا حامل ہوتا ہے. قرآن کو یہ کہنا تھا لینا تو ہر اللہ انہیں حرام قرار دیا. کوئی ایک شے تھی اور اس کے بعد اس رسول کے امتی نہیں پہنچے ہوئے سب سے بڑے مقامات کے حامل مقربین بارگاہ الہی یہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا اس تمام جاذبیتوں کے باوجود مجھے دے دی جائے اور میرے محاسبے کا بھی کوئی ڈر نہ ہو تو میں اسے ایسا ہی ناپاک سمجھوں گا جیسے تم مردار کو ناپاک سمجھتے ہو. اور یہ سب سے برگزیدہ ہے رسول اللہ کی امت میں, فرد نہیں. یہ انسٹیٹیوشن, یہ ذہنیت, یہ مسلک شعوری اور غیر شعوری طور پر ہر مسلمان کے دل میں یہ چیز ہے کہ یہ زیب زینت کی چیزیں جتنی بھی ہیں نا یہ دنیا داروں کی ہیں. سمجھے نا, سنتا ہے آدمی یہ کہتا ہے یا کس نے دنیا کے گلے میں آپ جی ستا رہے ہیں ہمیں کیا کیا جائے گزارا کچھ ندامت سے معلومی طور پہ اپالوجیٹک ہے. یعنی جو لمحہ ہم نے اور باہر تصور سے ان کی بھی نہیں اتنا گہرا اثر ہے کہ یہ ہمارے یہاں جنہیں آپ بہادی کہتے ہیں یہ ایک موومنٹ تھی تصور کے خلاف. ان کے خلاف یہ موومنٹ اور یہ ساری آرائش اور باہر کی چیزوں کو سب سے پہلے وہ حرام قرار دیتے ہیں. بات سمجھ نہیں کہ اس موومنٹ کی دل کیا ہے, پہلے اس کو کیا ہے, پہلے اس کو یہ پوچھا جانا تھا نا کہ صاحب قرآن یہ کہتا ہے اس کے خلاف تم ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے ہو. بہت بڑا سوال تھا جو کیا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ قرآن کے معنی ان خدا سے براہ راست پوچھ کے آتے ہیں. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ابن عربی نے جو ایک تصور دیا وہ اس لیے کیا تھا اس شخص نے کہ قرآن سے تو سمجھ مل نہیں سکتی, کہاں سے سمجھ آئے گی. اور ہم براہ راست پوچھ کے آتے ہیں خدا سے. اسے علم دینی یا علم باطنی کہا جاتا ہے. یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے مدعی اس کے بعد آپ کو ملیں گے انہوں نے اپنے نام کچھ بھی اس طرح ہی رکھتے ہیں, سارے خوش ہوتی ہیں ابن عربی.
اس نے یہ تصور آپ کو دیا کہ سمجھ چیز یہ ہے کہ ہم براہ راست پیش کے آتے ہیں رات کو وہاں یہ لفظ قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے خدا سے براہ راست لاتے ہیں اور فرما دیا آپ نے یہ سمجھ مل گئے اس کی قرآن نے رسول کو ایک پہل پہ یہ بات کہی کیوں حرام قرار دیتے ہو عزیزان ایمان یہ بڑی ہی اہم چیز ہے جسے میں عرض کرتا ہوں میں نے عرض کیا نا کہ میرے پاس اگر فرصت ہوتی پتہ نہیں کتنے درس اس کے اوپر میں آپ کو دیتا یہ بنیاد ہے یہ دن ہے جس قرآن نے آج سے آدم سے یہ کہا تھا صرف آدمی سے سخر علیکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ ما فی الارض نہیں زمین میں نہیں آسمانی کرنے کے اندر بھی جو کچھ ہے تمہارے لیے ہم نے تابعہ تسخیر کر دیا ہے اس تعلیم دینے والے کو ہم کو حامل امت میں یہ کہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں ہمارے لیے اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو گیا رہا ہے ساری دنیا کی جوتوں کو کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم میں سے تو جو ابھی کچھ بیچارہ کاروبار کرتا ہے جو ملازمت کرتا ہے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے وہ دنیا باہر کا لاتا ہے تو قابل نفرت سا آدمی احترام اور تعظیم نہیں ہے جو کل ہے کہ جو اس کو چھوڑ کے توکل علی اللہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں استغنا پہ بیٹھے ہوئے دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان کے نزدیک ناپاک متاثر لاش کی طرح ناپاک ان سے پوچھیے کہ حضور یہ جو سانس آپ دے رہے ہیں یہ اس دنیا کا ہے یا عالم بالا سے براہ راست ملکی لگی ہیں آپ کے مسئلے بولے ہیں نا آکسیجن دیتے تھے پوچھنا یہ ہوا جو لی جا رہی ہے یہ قرآن عربی ہے اسی ناپاک متاثر لاش کی ہے یا اوپر سے آ رہی ہے یہ تو کہہ دیں گے کہ سب یہ تو فاسٹ سے کہتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگاتے ہیں آپ بڑے فخر سے چوکٹوں میں آپ کو آگے دیا جاتا ہے زہر پلایا جاتا ہے آپ کو بار بار پلایا جاتا ہے آپ کو یہ زہر آگ بھی پلایا جاتا ہے سانس تک حرام قرار دینا خدا نے رسول سے کہا تھا کسی ایک شے کے متعلق کہ لینا تو ہر دینا احل اللہ جسے خدا نے حلال قرار دیا ہے کیوں اسے حرام قرار دیا مانی ہر رمضان اللہ اللہ کی پوچھو ان سے کون ہے کسے جرت ہے یہ ہمارے مقابلے میں کہ جسے ہم حلال قرار دیں اسے وہ حرام قرار دے پوچھو اس سے کون ہے وہ اللہ اکبر یہ سارے مقربین جتنے بھی ہیں سب ان کے نزدیک سب حرام قرار دیتی ارباب شریعت میں فرشتے بنائی حرام اور حلال کی حلال قرار دیتی حضرت نے آپ نے غور فرمایا جو میں نے کہا تھا کہ یہ آیا جمیلہ ایک بہت بڑی عظیم حقیقت کی طرف رہنمائی کر کسی مذہب میں یہ بات نہیں کی رہی کہ مذہب تو ہوتا ہی کس وجہ سے دین یہ بات آگے کرے خصوصیت ہے قرآن کی تعلیم کی یہ بات کہ جو کہیں نہیں ملے گی وہاں ملے گی اور نظر آئے گا کہ کیوں کہیں گئی قرآن جتنے بھی انسانیت کچھ تصورات اور مسالک اور مشارت چلے آ رہے تھے ایک ایک کی جڑ کاٹنے کو بھی آیا ہوا تھا ان کی بھی جنہیں سطح بھی نگاہیں پہچان بھی نہیں سکتی تھی تو یہ بھی کوئی چیز دین کے خلاف ہے میں نے کہا ہے نا کہ پرہیزگار تو آپ کے ترجمہ ہو گیا یا متقی تھا اہل اللہ جتنے بھی ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ ساری دنیا میں چھوڑ دی ہوئی ہے ولات آتا دو کہاں کہاں ہے ولات آتا دو حدود شکنی بہت تجاویز شکنی تجاویز اندازہ لگائیے کہاں کہاں ان اللہ لا يحب المعتدین یہاں کہا لا تو حرم ہے اور اس کے بعد اگلی چیز جو ہے پھر ڈیفینیٹ مثبت یہ کہی کبھی مما رزقکم اللہ حلالا طیبا اللہ تعالیٰ نے جو حلال قرار دیا ہے وہ تیار ہے طیب ہے ضرور اس کو استعمال میں لاؤ کھاؤ پیے اس کو یہ اس تصور کو کاٹنے کے لیے اس مسلک جو چلا آ رہا تھا انسانیت کچھ اتنی بڑی جو سازش چلی آ رہی تھی انسانیت کے خلاف مستبد قوتوں کی بنائی ہوئی اس کے خلاف یہ کلیم معرض کرنا اور اس کے بعد آپ کو پتا کیا ہے وہ تقویٰ جس کے نام میں پرہیزگار ہے یہاں تو ہے نا جو حلال طیبہ ضرور کھاؤ اس کو پرہیز اس سے نہیں آگے واتقوا اللہ یہ ہے تقویٰ جی یہ ترجمہ اس کے پرہیزگار واتقوا اللہ یہاں ہے یہ ہے ذات علیم انسان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے واقف ذات کی طرف سے وہی اس خدا کی طرف سے تجھے پتا تھا کہ انہوں نے تقویٰ کا ترجمہ کیا کر لینا ہے واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون جس خدا پر ایمان لا رہے ہو اس خدا کے قوانین کی نگہداشت کرے اور قانون یہ ہے کہ جو حرام قرار دیا ہے اس سے اجتناب اور باقی جتنا کچھ ہے اس سے اگر تصور بھی آ گیا اجتناب کا تو یہ یاد رکھو قانون شکنی ہے خدا کے مقابلے میں دوسرے کو خدا بنا دینا ہے دیکھا ایمان کے ساتھ یہ کیا کہا اللہ بھی انتم بہی نہیں دعویٰ کرتے خدا پہ ایمان رکھنے کا اور ان چیزوں کو ناپاک سڑی ہوئی متوفن لاش اجتناب کے قابل
اندازہ لگائیے حضیرہ نے خدا کے متعلق کیا تصور پیدا ہوگا. اس دنیا میں انسان کو بھیجو جس حکومت کی یہ کیفیت ہو کہ کہیں سے وہ سلام دور نہیں کرے, جس کارپوریشن کی یہ سلو ہو کہ سڑکوں کی صفائی نہ کرے, غلاظت کے ڈھیر جمع رہے, روز ان کے خلاف ہم یہ کچھ پروپیگنڈا ان کے خلاف ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاجات بلند کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے غلاظت چاروں طرف پھینکی ہے. یاد رکھیے جس خدا کی کیفیت یہ ہے انسان کو اس دنیا میں وہ بھیج دے اور ساری دنیا جتنی بھی متاثر لاش ہو, ناپاک ہو, غلاظت ہو اور اس میں بھیجا ہوا ہو, اس خدا کے مطابق آپ کیا کہیں گے؟ ہم تم وہی مومنین, اس خدا پہ ایمان تم رکھتے ہو جس کے شان نہیں اس قسم کی کیفیت پیدا کرنا. تو یہ کہنا کہ ساری دنیا متاثر لاش ہے, صحیح ہوئی, ناپاک ہے, غلاظت ہے, دور رہنا چاہیے اس سے. دنیا کے مطابق تم کیا کہو گے؟ خدا کے مطابق سوچو کیا کہہ رہے ہو. اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں یہ جو احسن الخالقین اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اب یہ چیز آ گئی, یہ جو ہم یہ کہا کرتے ہیں سب میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا, کہا کرتے ہیں والی بات نہیں. اور آگے چلیے, آپ کو معلوم ہے ہم آپ جو نہ ماننے والے ہیں اس تصوف پہ وہ بھی کیسے شریک ہوتے ہیں تصوف میں. یہاں تو معلوم نہیں, شہر میں, اور اب تو خیر بات عام ہو گئی ہے. عام طور پہ گاؤں میں اب بھی جہالت میں بہت سے پیر فقیر بند کرتے ہیں. مثلاً یہ جو ریڑھ کی درد ہوتی ہے اس کے لیے خاص طور پہ ایک لوہے کے چمٹے سے بند کیا جاتا ہے. اور بھی اس قسم کے امراض ہیں جن کا اس زمانے میں ابھی علاج عام نہیں ہوا تھا, تو بہرحال وہ بند کرتے. یہ جو تلی بڑھ جاتی ہے, پنجابی کی لکھ کہتے ہیں, وہ تلی بڑی ہوئی کاٹنے کے لیے تو آپ میں سے بہتوں کو معلوم ہوگا کہ یہ یہاں رکھ کے تیل اس کو کاٹ دیتے ہیں تو کہتے ہیں تیری خشک ہو جاتی ہے. اسے ابھی چھوڑیے کہ وہ ہوتا کیا ہے, وہ تو آپ مجھے معلوم ہے نا کہ ہوتا کیا ہے, تو کرتا رہا. یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے ایک شرط ہوتی کہ ہاں صاحب آپ کی یہ تیری میں کاٹ دوں گا. بتاؤ ایک چیز آپ کو چھوڑنی پڑے گی. روز مرہ کی جو چیزیں آپ کھاتے پیتے ہیں ان میں سے ایک چیز ساری عمر کے لیے اپنے اوپر حرام قرار دینی پڑے گی. آپ یہ شرط ہوتی ہے. یہ بیمار بیچارہ درد میں مارا وہ تو مانتا ہے کہ ایسا میں چھوڑتا ہوں, پھر اسے سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا چیز چھوڑوں, تو وہ ایک چیز چھڑاتے ہیں اس سے. حلال چیز کو کہتے ہیں کہو حرام آئندہ کے لیے میرے لیے. دیکھا آپ نے کہ اس چیز میں وہ کس طرح سے لاتے ہیں لوگوں کو, اور پھر وہ اتنا ڈرتا ہے اس چیز سے کہ ساری عمر چھوٹا نہیں ہے کہ صاحب میں نے یہ کیا اور مجھے وہ ڈر شروع ہو جائے گا. یہاں تک گرفت ہے ان کے جان کی. اب اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ کر بیٹھے یہاں صاحب میں یہاں جو نہیں کھاؤں گا کسی کے کہنے سے. خود انسان خود بھی بعض اوقات نہیں بےحدہ بکتے ہوئے یہ کہتا ہے مشہور کھانا دیا کھاؤ تو بکری. قرآن نے یہ حکم دیا, یہ ذہنیت بالکل خلاف قرآن ہے, قطعاً نہیں ہونی چاہیے. اب وہ لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے اس قسم کی لغویت سی بات کر دی تھی, لغت بات کر دی ہوئی تھی, یہ چیز نہیں کھاؤں گا. کہا لا جو آخر اللہ باللغو فی ایمانکم. اس قسم کی لغت بےحدہ باتیں جو ہیں یہ کوئی قسم ہی نہیں, یہ کوئی عادت ایمان ہی نہیں. قطعاً اس کا خیال نہ کرو. اس کا عزیزان من صرف نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ نفسیاتی اثر تو پیدا کیا ہوا تھا یا اپنا یا وہ کسی گزرنے والے کا. جب انتم بہی مومنون جب کہا کہ اب تم تو خدا پہ ایمان لائے ہو, خدا تمہیں یہ کہتا ہے کہ لگے گا بات جو تم کر گئے ہو کچھ نہیں کہ لگے نہیں اس کا ہوگا, چھوڑو اس کو, جاؤ کھاؤ پیو جو کچھ تھا. دیکھا کتنا بڑا بوجھ اٹھا دیا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. لغت طور پہ قسم کھا دی کسی چیز کو نہ کھانے کی کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ چیز کے ساتھ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اب کیا کروں, وہ کہتا کوئی چیز یہ قسم ہی نہیں ہوتی, بےحدہ بات ہے. اب یہ نہ سمجھ لیجیے کہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ یہی لگل قسم کھاتے رہا کرو. ابھی قسم کھائی ابھی وہ توڑ دی, پھر قسم کھائی پھر وہ توڑ دی. مومن کے متعلق تو یہ کہتا ہے نا باللغو ہی میرا مومن لغو سے پرہیز کرتا, کوئی بےحدہ بات بھی نہیں کرتا. اس لیے اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان سے تو رکنا مومن کا شعار ہے. یہاں کہا یہ ہے کہ جو لوگ جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں کر چکے ہیں, یہ کہہ چکے ہیں کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا, قسم کھا لی ہے, اب وہ ڈرتے ہیں کہ میں نے قسم توڑی تو اس کا کیا بنے گا. قسم توڑنے سے بہت ڈرتے تھے, اب تو خیر چھوڑ دیجیے, اب تو قرآن بھی رونے سے نہیں تو ڈرتا. تو اس کے لیے کہا کہ نہیں, کوئی اپنے اوپر یہ کمپلیکس جو سائیکولوجیکل ہے وہ نہ اپنے ذہن میں پیدا کرو, کچھ نہیں ہوتا اس سے. ہم اجازت دیتے ہیں ان چیزوں کی. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. قسم تو وہ قسم ہوتی ہے جس میں دل کا ارادہ شامل ہو. وہ پہلے بھی آ چکا ہے 2/225 میں جمع کا سبب کو نہیں دیکھی. اس نے جو کہا
بات اور نکل جائے گی. بڑی اہم بات ہے کہ قابل گرفت وہی عمل یا فعل ہوتا ہے جس میں ارادہ شامل ہے کسی کا. اس لیے کہا کہ وہ قسمیں جن میں تمہارا ارادہ بھی شامل تھا وہ قابل گرفت ہوتی ہیں. لیکن جہالت میں اس قسم کی قسم کھائی جا سکتی کہ میں نے تو صاحب سوچ سمجھ کے دل کے ارادے سے یہ قسم کھائی. کہا اگر اس قسم کی قسم کھائی ہے فقط فارت اطعام عشرۃ مساکین, اس کا کفارہ ادا کر. اس قسم کی کفارہ اس کا ادا کر دو. اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم, 10 مسکینوں کا کھانا. یہ اس دور کی باتیں ہیں کہ جب مسکین ابھی ہوتے تھے, ابتدا تھی اس نظام کی. قرآن کے نظام میں تو کوئی بھی محتاج مسکین اور بھوکا بندہ رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ کر دو اور کسوت ہی کپڑے بنا دو ان کو, اور تحریر و رقبۃ, ابھی غلام موجود ہے تمہارے معاشرے میں تو غلام آزاد کر دو. یعنی یہ چیز جو تھی وہ جو سائیکولوجیکل کمپلیکس یا انہیبیشن پیدا ہوتی تھی نا, یہ اس کے لیے کفارہ, اس کو ڈھانپ دینا کہتے ہیں. جسے سفر کے معنی یہ ہوتا ہے یہ کرو تم. ہم لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام جانے کا کفارہ بن ایمانکم اذا حلفتم, یہ کفارہ ہو جائے گا تمہاری اس قسم کی قسم کا جو تم نے یوں بےہودہ سی بات اگر سے سب سوچ کے تم کرتے ہم نے کی ہے صاحب, میں نے تو دل کے ارادے سے یہ کچھ کہا تھا لیکن بات تو لغت تھی, بےہودہ تھی. یہی یہ چیز تھی فلاں چیز میں نہیں کھاؤں گا. سوال یہ ہے کہ جسے خدا نے حرام حلال قرار دیا ہے اور تم اس کے اوپر ابدی طور پہ حرام نہیں قرار دے سکتے. چھوڑو یہ قسم تمہاری جو ہے دل کے ارادے سے دکھائی تھی تو یہ کفارہ اس کا دے دو. اب یہ قسمیں یا عہد و پیمان, قسم تو سواری نہیں ہے, عہد و پیمان کہ جو فی الواقع جائز چیزوں کے لیے معاہدے کے طور پہ کیا جائے. اب یہاں تک تو یہ چیز تھی نا کہ یہ قسم کھائی ہے یہ کفارہ دے دیجیے, معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جو عہد و پیمان دوسروں سے کہا ہے واقعی ہے مانا جن ان کی حفاظت بڑی ضروری ہے. بات ہے اس قرآن کے عزیزانوں میں ایک آیت میں کسی کیٹیگری کو کور کرتا چلا جاتا ہے. یہ جو لگن ڈال کر بھی اس میں کا کوئی بات نہیں ہے, ایسا نہ آئندہ کرنا. کہا کہ میں نے تو سمجھ سوچ کے یہ کیا تھا, کہا کفارہ ادا کر. اب اس سے راستہ کھل گیا. کسی کے ساتھ آپ پیمان کیا, قسم بھی اٹھائی, اور اس کے بعد اسے تھوڑا کفارہ ادا کر دی. اور یہ چیز یوں ہی نظری یا تھیوریٹیکل نہیں میں بیان کر رہا. یادداشت پہ زور ڈالیے پچھلے انتخابات کا سامنے لائیے. آپ کو معلوم ہے بعض لوگوں نے آپ کے یہاں کے یہ جو اجارہ دار ہیں اسلام کے ان سے پوچھا کہ جی ہم سے دوسرے فریق میں ووٹ لینے کے لیے قسمیں ہم نے اٹھائیں, قرآن اٹھایا اور ہم نے ان سے عہد کیا کہ ہم تمہیں ووٹ دیں گے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے یہاں یہ اخبار میں شائع کیا کہ فتویٰ یہ ہے قرآن کا کہ قسم کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے تو قسم نہیں رہتی, اس لیے تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, تمہارے پاس نہیں ہے, ساری ڈیڑھ بچیاں یا روز کیا یہ فتویٰ آپ کے یہاں جاری ہوا تھا اخبار کے اندر. پھر آپ پوچھتے ہیں دلیل کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ لوگ مذاق کرتے ہیں خدا سے اور خدا کے احکامات سے. یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ کہا تھا شریعت حقہ کا یہ فتویٰ ہے, اسی شریعت حقہ کا جس کا ایک فتویٰ پہلے شائع ہوا تھا کہ زندگی کی اہم مسئلوں کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں واجب ہو جاتا ہے. فتویٰ یہ شائع ہوا تھا کہ اس قسم کے جو بنیاد پیمان کارا ہے ان سے کوئی بات ہی نہیں, کفارہ دے دو. کسی نے ان سے اس قسم کا پیمان کیا ہوتا اور یہاں کفارہ دیتا, پھر دیکھتے کیا فتویٰ آتا وہاں. تو قرآن نے ساری کیٹیگری کور کر دی. وافا بھی ہے مانا تم جائز ہے تو پیمان جن چیزوں نے تم نے کیا ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دیا تم نے لرب سمجھا تو ضرور توڑ دیا, زیادہ سے زیادہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلا دیا, چل سا بڑی ذمہ ان کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اس طرح سے خدا اپنے احکام کو واضح کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تمہاری نعمتیں بھرپور نتائج پیدا کرے. پہلی چیز تو یہ ہوئی ادھر کی تصوف گلا کاٹ کے رکھ اور اس کی بنیادوں پہ تھی ساری عمارتیں جو خدا کے یہاں سے براہ راست تعلق پیدا کرنے کی اور وہاں سے علم حاصل کرنے کی عمارتیں تھی, بنیاد سے توڑ کے رکھ دی. ختم نبوت کے بعد کوئی تصور اس قسم کا نہیں ہے سر, تصور سے ختم کر دیا اس میں. اب یہ دوسری طرف والے لوگ داری سے بھی ادھر تو یہ تھا کہ جو حلال قرار دی ہیں ان کو حرام قرار نہ دی. اب یہ جو ناجائز قرار دی ہیں ان کو بھی جائز قرار نہ دیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.
حرام چیزیں تو یہ قرار دے دی تھی اس میں کیا کہا یہ چیزیں اس قسم کی ہیں خرابیاں پیدا کرتی ہیں تباہیاں پیدا کرتی ہیں ان سے اجتناب کرو ان سے بچو کیا چیزیں پہلے بھی یہ آ چکی خمر میسر انصاب ازلام اس زمانے کی یہ مروجہ اصطلاحات خمر بنیادی معنی کے اعتبار سے ہر وہ شے جو انسانی عقل کو ڈھانپ دے یہ تمام ان کے ہاں یہ سر پہ جو دوپٹہ دیا جاتا ہے یا جو چادر لی جاتی ہے یا اوڑھ لی جاتی ہے تو سر کو ڈھانپنے کے کام آتا ہے اسے ان کے یہاں خمار کہتے تھے ڈھانپنے والا دوپٹے کا منصب یہ آج کل کا دوپٹہ تو سر کو ڈھانپنے کے لیے نہیں ہوتا دوپٹہ تو ہے ابھی سر کو نہیں ڈھانپتا ورنہ بنیادی معنی کے اعتبار سے وہ خمار ان کو کہتے تھے جو سر کو ڈھانپنے والا ہوتا ہے تو خمر کے بنیادی معنی تو یہ ہیں ہر وہ شے جو عقل کو معروف کر دے نشہ کسی قسم کا ہو قرآن متعین نہیں کرتا ہے ان چیزوں کو اصول دے دیتا ہے اسلامی حکومت خود متعین کرے گی اس چیز آج جو چیز ہے کے ساتھ شراب حرام ہے شراب کی ڈیفینیشن کہیں دینی چاہیے نا عربی روٹ کے اعتبار سے تو ہر پینے والی چیز کو شراب کہیں گے شربت وہیں سے تو ہے مشروبات جسے آپ کہتے ہیں تیل تو ہے تو اس کو متعین کرنا ہوگا جب یہ چیز لا بنے گی قانون بنے گی تو اسے متعین کیا جائے گا کہ یہ شے جو ہے اسے شراب کہا جاتا ہے تو آپ جو ہے یہ بات چلی ہی ہے نا کہ صاحب وہ بیئر جو ہے وہ شراب میں نہیں آتی کیونکہ وہ دل نہیں ہے اسلامی مملکت نہیں ہے اس لیے ہر شخص اپنی اپنی ڈیفینیشن لے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ ہوتا رہا اس زمانے میں اپنی ڈیفینیشن دینے والے رکھے ہوتے تھے پینے والوں نے کیونکہ شراب حرام ہے مبین اور عام نہیں ہے بوتل کو لیبل دوسرا چڑھا دیا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں انفرادی ہیں نہیں میرے آپ کے طے کرنے کی بھی نہیں کسی قاضی مفتی کے طے کرنے کی بھی نہیں قانون کی شے ہے قانون نافذ کرنے والی جو انسٹیٹیوشن آپ کے ہیں حکومت اس کی یہ ہے اپنی حکومت کے بغیر تو اسلام نہیں ہو سکتا یہاں پہ ہر ایک اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے سے عام اصطلاح میں سر جھولا بنیادی معنی کے اعتبار سے یہ سر کے معنی دائیں ہاتھ ہوتا ہے یہ تو میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہر وہ کمائی جو یوں آ جائے پھر آسانی کے معنی ہو جائے بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہوتا ہے ایشور ہوتا ہے نا آسانی کے معنی میں آتا ہے یہ سار بائیں ہاتھ کے معنی میں آتا ہے زمین کے مقابلے میں وہ تو کہتا ہے کہ ویسا بھی انسان اللہ ماسا انسان جائز طور پر صرف اس کا حقدار ہے جس کے لیے وہ محنت کرے گا آپ دیکھتے ہیں جب میں نے محنت کہا تو بائیں ہاتھ سے یہ کچھ کرنا پڑا ہے محنت کرے گا اور یہ جتنی کمائی آپ کی ایسی آتی ہے جس میں خود محنت نہیں کرتا وہ یسر ہے وہ میسر ہے لیکن اس اصطلاح کے معنی بھی اسلامی حکومت متعین کرے گی میں نہیں کروں گا میں نے تو بنیاد صرف لغت کے اعتبار سے یہ کہا ہے نا اور یہ چیز قرآن کی دوسرے مقامات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایسی کمائی تو دوسرے کی محنت ہو کوئی دوسرا اس کو لے جائے قرآن کی روح سے قطعاً حلال نہیں بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے قوانین آپ کی اسلامی حکومت بنائے گی میں سے عام معنی اس کے جوا ہوتے ہیں یہ پاس سے پھینکتے ہیں یہ جو کچھ وہ کرتے ہیں عام ڈیفینیشن کا ہی فرق ہے نا آپ کے یہاں جیسے وہاں آپ کے یہاں وائن اور بیئر کا فرق ہے اسی طرح سے آپ کے یہاں جوا اور برنج کا فرق ہے یہ جوا کھیلنے والے ہیں نا جتنی ہوئی بھی ماں کے کوڑیاں چھٹنے والے انہوں نے روز اتنے بنے اعلیٰ درجے کے ادھر میں میز پہ سوفے میں بیٹھے ہوئے پتوں سے کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے وہاں جو نہیں کچھ ہوتا اسلامی حکومت کو بتانا پڑے گا میں سے انصاب و ازلام فال ڈالنا پہلی چیز قرہ ڈالنا قرہ بازی کی کوئی چیز تقسیم کرنا ازلام فالیں لینا استخارے کرنا تبھی آپ نے غور کیا کہ یہ چار چیزیں جو قرآن میں کہیں ہیں ان میں قدر مشترک کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے کیٹیگری تو بڑی الگ الگ ہیں خمر کچھ پینے کی چیز ہے میسرا کمائی کا طریقہ ہے انصاب و غلام تقسیم کا یا چیزوں کے فیصلے کرنے کا طریقہ ہے چاروں کو اکٹھا قرار دیا یہ چاروں کو ایک جگہ کیا لایا ہے قرآن کیا چیز ہے اس میں بڑی غور طلب چیز ہے خود ہی بتا دی ہمارے والوں نے دیا جیل ترجمہ کیا ناپاک خود ہی بات ناپاک ہے بات کیا کہیے قرآن سے پوچھو لوگوں سے پوچھو ان چاروں چیزوں میں قدر مشترک یہ ہے قرآن زور دیتا ہے وہی کی رہنمائی اور انسانی اپنے فکر سے کام لے اس کے بعد بڑا زور دیتا ہے اپنے فکر سے کام لینے کے لیے ان چار چیزوں کے اندر ویزان من عقل و فکر کو معاف کیا جاتا ہے خمر کوئی چیز جو مشاور ہے عقل کو معاف کرتی ہے وہاں سے پھینک کے جو دیا آپ کھولتے ہیں عقل کی زور کے اوپر ہم آپ کچھ کر رہے ہوتے بائی چانس
گیم آف چانس کہتے ہیں آپ اس کو، ترجمہ اس کا ہے گیم آف چانس، ویسٹی چانس، چانس کا معنی ہوتا ہے یہاں آپ کے فکر کو، تدبر کو، تدبیر کو، اس کو کوئی دخل نہ ہوگا، ایسی سے ہو گیا تھا ہمارے آتا نہ ہوتا ہمارا پاؤ، یعنی اس کی کاریگری نہیں آتا ہے، گیم آف چانس، عقل کو دخل نہیں، یہ کر رہا عقل بھی نہیں تھی جو آپ فیصلہ نہیں کرتے کہ کس کو یہ دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے، بائی چانس فال میں کون سی عقل ہوتی ہے سر؟ یہ جو فال ہے یعنی انتہائی اگلی چیز، یہ سکھ چلا جائے، شخصیت چھوڑ گئے یہاں، ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنا ان کے لیے بڑا مقدس ہونا چاہیے، وہ کیسے رکھتے ہیں؟ یہ نہیں کہ یہ طریقہ اختیار کرنا ہی تھا، لیکن تو ٹھیک نہیں، وہ جاتے ہیں گردوارے، جو جانی ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ صاحب وہ کھولیے آپ گرنتھ سے، گرنتھ کو وہ جو بھی ان کا طریقہ ہے اور پڑھا کے کچھ وہ بھی کھولتا ہے، دائیں ہاتھ کے صفحے پہ پہلی سطر کا پہلا حرف جو ہوتا ہے اس سے نام رکھنا پڑتا ہے، وہ دھبا اگر آ گیا ہے تو وہ تبا نکل نہیں ڈالر ہو، تبا آ گیا تو وہ ترقی پہ ایسے بنا رکھ لینا ہوگا، ایسے بدلیا نہیں جا سکتا کیونکہ دنیا میں رکھا ہے سال آپ کو معلوم ہے کہ حافظ کے شاعر کا نام ہے لیکن ان کا نام ہی بھی وہاں حافظ پڑ گیا، جس میں مسدس علی کے بیٹے تعارف کہا تھا انہوں نے مولانا علی کے بیٹے تھا کہ آپ سے ملیے یہ مسدس علی کے بیٹے ہیں، ہاں مسدس علی دیوان حافظ کو نہیں، وہ اس سے زیادہ فالے لیتے ہیں تصویر کے فالے، یہ دے دو یا ایک ایک دانا یا دے دو دانا یہ دکھتے ہیں، آخر میں ایک رہ جائے تو کر لو، ایک نہ رہے تو نہ کرو۔ میں کہہ لے رہا تھا کہ یہ چیزیں جو چار گناہ ہیں ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ صرف ایک قدر مشترک ہے کہ ان میں اپنے فکر سے کام نہیں لیا جاتا ہے، ہر وہ کام جس میں اپنے فکر سے کام نہ لیا جائے معاف کیا جائے، قرآن کی سے رجس من الشیطان ہے، اور آپ کو پتا رجس کے معنی کیا ہے؟ رجس کے معنی ہوتے ہیں معاملے کا دمنا ہو جانا، پانی کی چکر میں لے جانا، انتباس پیدا ہو جانا، معاملے کا صاف نہ رہنا، کہا اس سے معاملہ صاف نہیں ہو سکتا رجس، اور یہ کام کس کا ہے؟ شیطان۔ شیطان کیا چیز ہے؟ جذبات، صرف جذباتی چیز اس میں ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے اپنے فکر کے آدمی یہ کچھ نہیں کرتے ہوتے، جتنے لوگ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے یہ فائدے دینے والے قرآن مسلانے والے اور یہ کچھ ان کی کیفیت ہی ہوتی ہے، بے حد جذباتی ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، مینٹل کیسز ہوتے ہیں، ہر حصہ میں وہ ہو اپنے فکر کو معروف کر کے دنیا کے معاملات کا فیصلے لیں، ان کو معلوم ہو یہ تو آدم کا بھی کام نہیں ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے، اجتناب کرو اس سے، وہ آرام ہے ان کے متعلق اجتناب کرو، کاہے کے لیے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مقاصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ مقاصد میں کامیابی خدا کی رہنمائی میں اپنے انسانی سے کام لینے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کسی کے یہاں سے فال لینے سے ہوتی ہے، نہ استخارے نکالنے سے ہوتی ہے، نہ نیسلا سے ہوتی ہے، نہ خمر سے ہوتی ہے، نہ یہ ہوتی ہے جو یہ کچھ نہیں کرتے ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ معاملہ کوئی آ کے پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں حضرت صاحب سے جا کے پوچھ لیجیے، حضرت صاحب وہ ہوتے ہیں کہ صرف عقیدت مندوں میں کے گروہ میں ان کو بتایا ہوا ہوتا ہے، ورنہ ان کا مقام مینٹل ہاسپٹل ہوتا ہے، جسے آپ مجبور کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آج لوگ کو بیٹھے ہوئے یعنی خود اپنے فکر سے نہیں بالکل مجبور کرتے ہیں، اس کو بھی وہاں جا کے ان سے سطح کا نمبر پوچھتے ہیں، یہ اپنے فکر سے کام لے کے نہیں کرتے کہ مجھے کس چیز پہ سطح لانا چاہیے، وہ تو پہلے معاف ہوا وہی بات ہے، وہاں ان کی کیفیت نہیں کہ وہاں سرے سے ہے ہی نہیں اپنے فکر تو اپنے فکر سے وہ رعایت کر دیں گے، اور اگر وہ مجبور نہیں بھی تو یاد رکھیے کامیاب کرنی پیر میں ہوتا ہے، ذرا بننے کا حجاب گلے کرے، وہ عقل و فکر کی بات کرے تو سوچ سکتا ہے آدمی کے ساتھ عقل کی سے بات انہوں نے غلط کہی، وہ اگر اس قسم کی باتیں کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم بالا کی باتیں ہیں بھائی، اس کے معنی بڑے گہرے ہیں، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ نمبر اس انداز سے بتاتے ہیں آپ کو تو اس میں عقل و فکر کی بات نہ آئے، جذباتی چیزیں ساری آپ کے یہاں کی، قرآن کہتا ہے لعلکم تفلحون، بات کی ہے انہوں نے تفلحون کا لفظ تاکہ تمہاری کھیتی بڑے مند ہو، ذرا سوچیے جیوان مند، یہ جو کھیتی اگائی جاتی ہے جب آپ کچھ بوتے ہیں کھیتی تک پہنچتے ہیں اس میں کبھی آپ 500 سے ترے سے سال سے کوئی کام لیتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آپ گرم صاحب کھول کے بیٹھ دیں کہ جی آج پانی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، تو گرم صاحب روزگار یا نہیں دینا چاہیے، چوتھے دن کھیتی سکھ جائے گی، آپ جانتے ہیں یہ ذمہ دار کسی کے پاس نہیں جاتا ان ماننے کے لیے، کہیں فائدہ نہیں لیتا، کہیں کرے نہیں دلواتا، اس کو معلوم ہے قاعدے کی روح سے کیسا بیج ہونا چاہیے، کیسی زمین ہونی چاہیے، کب پانی دینا چاہیے، کب اس میں
تمہیں یہ مال کرنی چاہیے، برائی کرنی چاہیے، کار حفاظت کرنی چاہیے، سارا طریقہ اس کو معلوم ہے. عقل و فکر کی روح سے یہ کچھ کرو گے کھیتی پروان چڑھ جائے. اور اگر یہاں بھی تم نے اسی قسم کے کام کرنے شروع کر دیے تو روز صبح اٹھ کے جا کے اجے صاحب کے جمعرات سے جا کے پوچھو کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اس نے کہا کہ نہیں آج بھی پکڑ دینا چاہیے، تو اس نے کہا یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھیے تو صحیح کہ یہ فصل آپ کی کتنے بڑے خوشی دیتی ہے. لالنا کل تفلے پھول، ایک لفظ میں بات کہہ دی کہ سوچو تو صحیح، یہ جو تم کھیتی کا کاروبار کرتے ہو اس میں کبھی یہ چیز ہوتی ہے تمہارے تو ڈالے شرابی ہو تو جگہ تو تم آپ جا لڑے گیا، سور جا رہا جا تھی جا لڑ تم آ کر کے رکھ دے گا. کبھی وہاں یہ چیزیں ہیں کہ جو کچھ وہاں کرنا ہے تم نے کھیتی میں وہاں سالی لو اور کرے ڈالو اور اس کے مطابق جو کچھ وہاں کہے وہ کچھ تم کرو. تم یہ کچھ وہاں کرنے لگے تو کھیتی نہیں ہو سکتی. ابھی من قرآن اس طرح سمجھ میں آتا. ایک لفظ آخر میں وہ کہہ گیا خمر میسرا اور انصاب اور اغرام کاٹ کے رکھ دیا. کیا کھیتیاں میسرا سے اگ سکتی؟ تو محنت آپ نہ اس کے اوپر کریں اور آپ کی کھیتی ہو جائے. کھیتیاں کرے اور پھلوں سے اگ سکتی؟ ڈالنا تم کچھ نہیں. تو جب بات کی چیز ہے انسان کا تو یہ کچھ کرنے والے جو ہیں ان کی بھی کسی وقت عقل یا خالص جذبہ ان پر آ جائے وہ نہیں اس کو مانتا. عزیزان من، جس قوم میں تصوف نہیں ہوتا وہ ان کے قابو نہیں آتا. جہالت ان کے یہاں ہوتی ہے. خالص عربوں کے یہاں تصوف نہیں تھا. جہالت وہ بھی بتوں کے پاس جاتے تھے فیصلہ لینے کے لیے. ان کیش بھی دیا تھا فیصلہ لینے کے لیے. اس کے بعد بھی کسی نے قتل کر دیا. فیصلہ لینے کے لیے گیا تھا کہ میں اس کا بدلہ لوں یا نہ لوں. یہ جو ہے نا اضلام یہ تیروں کا مٹھا ہوتا تھا. اس میں سے ایک تیر چلایا جاتا تھا. اس تیر کے اوپر نہ اور ہاں لکھا ہوتا تھا. اگر وہ تیر جو چلایا جا کے دیکھا اگر اس کے پھل اوپر کی طرف ہاں لکھا ہے تو کر لو، نہ لکھا ہے تو نہ کرو. اور وہ 3 دفعہ یہ کیا جاتا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ 3 5 7 9 جو آپ کے یہ ہیں یہ کہاں سے آئے. خاص طور پہ جنازے کے وقت آپ دیکھا کرتے ہیں مردے کو اجازت نہیں ہوتی کہ اندر جا کر کے تب تک وہ 5 ہے تو 3 دفعہ پھینکا کرتے تھے. تیر سے یہ دیکھا کرتے تھے جا کے عمرہ کہاں کی وہ تیر وہ وہاں ہوتا تھا. وہ تیر پھینکنے والا کہا ہے تیر پھینکا اس پہ لکھا ہوا نا پھر پھینکے یہ شہزادہ تھا بہت بڑا شاعر تھا. پھر پھینکا اور اس پہ لکھا ہوا تھا نا. اس کے بعد پھر پھینکا تو لکھا ہوا تھا نا. تیروں ترکش کا میٹھا نکالا اور اس بیٹ کے منہ پہ زور سے دے کے کہنے لگا منہ کے پتھر تیرا باپ مر جاتا پھر میں دیکھتا کیسے نہیں کرتا. ابھی جاننا یہ بات اس میں چلی بہت بڑی چیز ہے. کریکٹر ان کے ہیں جہالت کی صرف اپنے مایوس نہیں ہوئی تھی بالکل. جب اس نے دیکھا کہ فیصلہ یہ ہے میرا اور ہمیں یہ چاہیے مجھے بدلہ دینا ہے اس کے خلاف اس کے جیت کا فیصلہ اور غلام کا بھی فیصلہ ہے تو اس کو منہ میں مارتا ہے. تیر پرست کبھی یہ نہیں کرتا. اس کی ضرورتیں ساری مایوس ہو چکی ہیں. وہ تو گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا بھی اگر حضرت صاحب کے کسی فیصلے کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی یہ چیز آتی ہے تو کہاں اٹھتا ہے روتا ہوا جاتا ہے وہاں بخش دیجیے حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی. تصوف یہ کراتا ہے. یہ قوم اس لیے چند سالوں کے عرصے میں اس لیے وہ چھا گئی تھی ایران اور روم اور تمام علاقوں کے اوپر کہ ان میں تصوف بھرا ہوا تھا. ان عربوں کے تصوف نہیں تھا. جہالت تھی عیب جاہلیہ اس لیے کہا جاتا ہے. قرآن کی روشنی آئی انسانیت کی سخت پہ کھڑے ہو گئے دنیا کو پہبالا کر کے رکھ دیا. اس کے بعد سازش آپ کے ہوئی یہ جس کا نام تصوف ہے. آدمی بالا سے میل آپ کے شروع ہوئے وہاں سے سینہ بولنے شروع کی. دنیا کی ہر چیز حرام قرار دی گئی آپ کے اوپر. یہ چھایا ہوا ہے آپ کے اوپر. عزیزان من وقت ہو گیا. سورہ مائدہ کی آیت 90 تک ہم آ پہنچے. کسی سلسلے میں اگلی آیت بھی ہے بہرحال پھر ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.